السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی قیادت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا دور حکومت تاریخ کے مختصر ترین ادوار میں سے ایک تھا، لیکن جن کے فیصلوں کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ جی بالکل، ہمارے پاس ایک کتاب کے اقتباسات ہیں، دی ابو بکر ماڈل، فاؤنڈیشنز آف سویلائزیشنل لیڈرشپ۔ آج ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سے بنیادی اصول تھے جنہوں نے ان کی قیادت کو اتنا پائیدار بنا دیا۔ کہ آج بھی اس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے تاریخی واقعات سے زیادہ ایک ماڈل یا ایک نظریے پر بات کرتی ہے۔ ایک ماڈل؟ اچھا۔ جی، یہ قیادت کا وہ نمونہ ہے جو شخصیت کے گرد نہیں بلکہ اصولوں کے گرد گھومتا ہے، اور شاید یہی وہ چیز ہے جو اسے 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے ریلیونٹ بناتی ہے۔ تو یہ صرف ایک تاریخی جائزہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قیادت کے ان بنیادی ستونوں کی کھوج ہے جن پر کوئی بھی تہذیب کھڑی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ماڈل کی پہلی پرت کو کھولتے ہیں۔ کتاب میں جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ کافی چونکا دینے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کی پہچان کے لیے کوئی یادگاریں نہیں بنوائیں، نہ کوئی عالی شان عمارت، نہ اپنے نام سے کوئی منصوبہ۔ یہ تو آج کل کی سیاست کے بالکل ہی برعکس ہے نا؟ بالکل۔ آج تو ہر لیڈر اپنے دور کو یادگار بنانے کے لیے بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کوئی نشانی ہی نہیں چھوڑی تو ان کی کامیابی کا پیمانہ کیا تھا؟ یہی تو اس ماڈل کا سب سے بنیادی اور آپ کہہ لیں کہ انقلابی نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کی کامیابی کا معیار وہ چیزیں نہیں تھیں جو انہوں نے اپنے دور میں بنائیں، اچھا، بلکہ وہ تھیں جو ان کے بعد بھی باقی رہیں۔ جو ان کے بعد بھی باقی رہیں؟ مثلاً؟ جیسے دین کے بنیادی اصولوں کی حفاظت، ریاست کے اداروں کا استحکام، قانون کی بالادستی، اور سب سے بڑھ کر معاشرے کی اخلاقی سمت کا تعین۔ یعنی ان کا سوال یہ نہیں تھا کہ میرے دور میں کیا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ میرے بعد کیا باقی رہے گا۔ یہ تو سوچ کا ایک بالکل ہی الگ زاویہ ہے۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے اصول اتنے مضبوط ہوں کہ نظام کو آپ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ بالکل، اور یہ قیادت کی تعریف کو شخصیت پرستی سے ہٹا کر ادارہ سازی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کسی بھی رہنما کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان تو اپنی پہچان چھوڑنا چاہتا ہے۔ جی، اور کتاب میں اس کے لیے ایک خاص اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، آئینی اخلاقیات، یعنی کانسٹیٹیوشنل موریلٹی۔ آئینی اخلاقیات، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جہاں قانون سب سے بڑا ہو، یہاں تک کہ حکمران سے بھی۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ یعنی اختیار ہمیشہ جواب دہی کے تابع ہے۔ بالکل، یہ شخصی حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک تہذیبی نظام یعنی ایک تہذیبی نظم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جہاں نظام فرد سے بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اداروں کو اپنی ذات پر ترجیح دی، لیکن اداروں کو بنانے اور چلانے کے لیے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ریاست شدید خطرات سے دوچار ہوں، آپ کو بے پناہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہوتی ہے۔ تو کتاب کا دعویٰ ہے کہ ان کی طاقت نہ فوج سے آئی اور نہ دولت سے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی؟ اس وقت تو شدید بغاوتیں چل رہی تھیں، کیا صرف اخلاقیات سے اتنے بڑے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور یہ اس ماڈل کے بالکل مرکز میں ہے۔ دیکھیں، کتاب یہ نہیں کہتی کہ فوج یا وسائل غیر اہم تھے۔ اچھا۔ بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ ان کی طاقت کا جو سرچشمہ تھا نا، وہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو پھر وہ سرچشمہ کیا تھا؟ طاقت کا اصل منبع تھا ان کا اخلاقی اختیار۔ مصنف اس میں چند چیزیں گنواتا ہے: سچائی پر غیر متزلزل یقین، کردار کی پختگی، مکمل دیانتداری، اور خدا کا خوف جو انہیں کسی بھی ذاتی فائدے سے روکتا تھا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ نہ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی زبردستی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، یہ صرف کردار سے پیدا ہوتی ہیں۔ کتاب میں ایک جملہ ہے جو شاید اس ساری بحث کو سمیٹ دیتا ہے: اخلاق نے طاقت پیدا کی۔ عموماً تو ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت سے اخلاق نافذ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تصور بالکل الٹ ہے۔ جی، یعنی آپ کا کردار اتنا مضبوط ہو کہ لوگ آپ کے اختیار کو دل سے تسلیم کریں۔ لیکن کیا آج کے دور میں اگر کوئی لیڈر صرف کردار کی بنیاد پر حکومت کرنا چاہے
تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ اس ماڈل کے مطابق اخلاقی اختیار کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ زبردستی یا خوف سے نہیں بلکہ اعتماد کی وجہ سے اطاعت کرتے تھے۔ اعتماد کی وجہ سے؟ بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ قانون کی پابندی اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں سزا کا ڈر ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ نظام منصفانہ ہے اور سب کے لیے برابر ہے۔ اور اسی اعتماد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے بعد وارث نہیں بلکہ اصول چھوڑے۔ بالکل، یہی سب سے اہم بات ہے۔ انہوں نے وارث نہیں بلکہ اصول چھوڑے۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے۔ اس دور میں تو رواج ہی یہی تھا کہ حکمران اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین بناتا تھا۔ انہوں نے اس روایت کو توڑا؟ جی توڑا۔ کتاب میں ایک اور بڑا طاقتور جملہ ہے، قیادت نسب نہیں کردار مانگتی ہے۔ واہ، قیادت نسب نہیں کردار مانگتی ہے۔ انہوں نے کوئی خاندانی بادشاہت قائم نہیں کی، بلکہ ایک ایسا نمونہ چھوڑا جس کی پیروی کوئی بھی اہل شخص کر سکتا تھا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان یا قبیلے سے ہو۔ تو یہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے حکمرانی کو ذاتی ملکیت سے نکال کر ایک اجتماعی امانت بنا دیا۔ جی، اور یہی اصول قائم کرنا ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ یہ سب اصول اور تصورات تو بہت متاثر کن ہیں، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف 2 سال اور چند مہینوں میں ہوا۔ جی، وقت بہت کم تھا۔ آج کے معیار سے تو یہ بہت ہی مختصر وقت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے مختصر اور ہنگامہ خیز دور میں کوئی اتنے گہرے اور پائیدار اثرات چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اس بات میں ملتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی۔ مصنف کے مطابق ان کا مقصد کوئی سلطنت تعمیر کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا ایک بنیاد کو محفوظ کرنا۔ وہ ایک سٹیبلائزر تھے۔ ایک طوفانی دور میں جب ریاست کی کشتی ڈول رہی تھی، انہوں نے اسے ڈوبنے سے بچایا اور اسے ایک محفوظ اور درست سمت میں ڈال دیا۔ ایک سٹیبلائزر؟ جی، کتاب براہ راست بتاتی ہے کہ ان کے فیصلوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتظامی توسیع کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے جس استحکام کو یقینی بنایا، اسی کی بنیاد پر حضرت عمر ایک وسیع سلطنت کا انتظام چلا سکے۔ تو گویا انہوں نے صرف فوری مسائل حل نہیں کیے، بلکہ وہ بنیادیں محفوظ کیں جن پر بعد کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ بالکل۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی معمار ایک ایسی بنیاد رکھے جو اتنی مضبوط ہو کہ اس پر کئی منزلہ عمارت بنائی جا سکے، بھلے وہ خود صرف بنیادی بنا کر چلا جائے۔ آپ نے بالکل درست مثال دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاز کا کپتان طوفان میں انجن ٹھیک کرنے کے بجائے اپنی ساری توجہ صرف جہاز کا رخ سیدھا رکھنے پر مرکوز رکھے، تاکہ جب طوفان تھمے تو اگلا کپتان اسے آسانی سے منزل تک لے جا سکے۔ ان کا کردار اس پہلے کپتان جیسا تھا۔ اسی لیے مصنف لکھتا ہے، مدت نہیں درست سمت اہم ہوتی ہے۔ مدت نہیں درست سمت اہم ہوتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ 2 سال کی درست سمت 20 سال کی بے سمت حکمرانی سے کہیں بہتر اور زیادہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ کسی بھی رہنما کی پہچان اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ وہ اقتدار سے رخصت کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ انہوں نے کوئی یادگار نہیں بنوائی۔ اب ذرا ان کے دور کے اختتام پر بات کرتے ہیں۔ جی، کتاب کے مطابق وفات کے وقت انہوں نے نہ کوئی دولت چھوڑی، نہ کسی اعزاز کا دعویٰ کیا اور نہ ہی کوئی دنیاوی میراث کا مطالبہ کیا۔ ایک جملہ ہے جو بہت کچھ کہہ جاتا ہے، وہ مکمل ہو کر رخصت ہوئے۔ بالکل، اور اسی نقطے سے ہمیں قیادت کا وہ لازوال فارمولا ملتا ہے جو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک لازوال فارمولا؟ جی، مصنف کے مطابق یہ فارمولا صرف ان کے دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور اور ہر تہذیب کے لیے ہے۔ اس میں 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا، دیانت نظام کو بچاتی ہے۔ دوسرا، انصاف اتحاد کو قائم رکھتا ہے۔ تیسرا، انکساری اقتدار کو سنبھالتی ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا، جواب دہی تہذیب کو محفوظ کرتی ہے۔ دیانت، انصاف، انکساری اور جواب دہی، یہ چاروں اصول الگ الگ نہیں لگتے بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی عمارت کے 4 ستون ہیں، اور اگر ایک بھی کمزور پڑ جائے تو پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ مثال کے طور پر دیانت کے بغیر انصاف ممکن نہیں، اور انصاف کے بغیر معاشرے میں اتحاد قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اگر حکمران میں انکساری
اور جواب دہی کا احساس نہ ہو تو اقتدار اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کتاب کے مطابق یہ وہ آفاقی اصول ہیں جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہیں۔ جی، چاہے آپ 21ویں صدی میں ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی قیادت کر رہے ہوں یا 7ویں صدی میں ایک نوزائیدہ ریاست کی، یہ اصول اتنے ہی متعلقہ اور ضروری ہیں۔ اچھا، تو اب اس سوال پر آتے ہیں جو میرے ذہن میں شروع سے ہے۔ ان تمام باتوں کا آج کی دنیا کے لیے کیا مطلب ہے؟ ایک منٹ، کتاب میں AI کے دور کا ذکر ہے؟ جی ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر متوقع ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک تاریخی اور سیاسی بحث ہوگی، لیکن مصنف اسے براہ راست آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے جوڑ رہا ہے۔ یہ کنیکشن کیسی بنتا ہے؟ جی، اور یہی وہ حصہ ہے جہاں یہ کتاب ماضی سے نکل کر مستقبل کی بات کرتی ہے۔ مصنف آج کے دور کے لیے بہت واضح اسباق کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے کہ پہلا سبق یہ ہے کہ تکنیکی مہارت پر اخلاقی قیادت کو فوقیت دینا ضروری ہے، یعنی طاقت سے پہلے اخلاق۔ طاقت سے پہلے اخلاق۔ آج ہمارے پاس مصنوعی ذہانت، بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل نگرانی کی شکل میں بے پناہ تکنیکی طاقت ہے، لیکن کیا ہمارے پاس اسے سنبھالنے کے لیے اخلاقی حکمت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا سبق؟ دوسرا سبق ہے ایسے نظام بنانا جو اپنے بانیوں کے بعد بھی قائم رہیں، یعنی بانی سے آگے نظام۔ ہم آج بھی کرشماتی بانیوں پر انحصار کرتے ہیں جو اپنے جانے کے بعد ایک خلا چھوڑ جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی کمپنی ہو یا کوئی سیاسی تحریک۔ بالکل۔ یہ ماڈل ہمیں سکھاتا ہے کہ اداروں کو افراد سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ وہی پرانا اصول ہے، اختیار کو جواب دہی کے ساتھ منسلک کرنا۔ اور چوتھا، جو شاید آج کے دور کے لیے سب سے اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مصنوعی ذہانت، یعنی AI کے فیصلوں پر اخلاقی نگرانی قائم کرنا۔ کتاب اسے AI فیصلوں میں انسانی ضمیر کا نام دیتی ہے۔ AI فیصلوں میں انسانی ضمیر، یہ واقعی بہت اہم ہے۔ جب الگورتھم یہ فیصلہ کرنے لگیں گے کہ کسے نوکری ملے گی، کسے قرض دیا جائے گا، یا جنگ کے میدان میں کسے ہدف بنایا جائے گا، تو ان الگورتھم کے پیچھے کون سی اخلاقیات کام کر رہی ہوں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس سے آج کی دنیا نبرد آزما ہے۔ بالکل۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے جیسے ہماری مشینیں زیادہ طاقتور ہوتی جائیں گی، ہمیں ان بنیادی انسانی اصولوں کی اور زیادہ ضرورت پڑے گی۔ تو اسی لیے مصنف آخر میں ایک بہت گہری تنبیہ کرتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے اخلاق کے بغیر ترقی زوال بن جاتی ہے۔ اخلاق کے بغیر ترقی زوال بن جاتی ہے۔ اگر ہماری ٹیکنالوجی ہماری اخلاقیات سے آگے نکل گئی، اگر ہماری طاقت ہماری حکمت سے بڑھ گئی، تو یہ ترقی نہیں بلکہ خود تخریبی کا راستہ ہوگا۔ ابو بکر ماڈل ہمیں یہی یاد دلاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ سفر ایک ایسے رہنما سے شروع ہوا جنہوں نے اپنی کوئی یادگار نہیں بنوائی، اور اس نتیجے پر ختم ہوا کہ ان کا پیش کردہ ماڈل مصنوعی ذہانت کے دور میں بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ جی، بنیادی خیال یہی لگتا ہے کہ حقیقی قیادت کا تعلق ذاتی تشہیر، طاقت کے حصول یا مدت کی طوالت سے نہیں ہے، بلکہ اصولوں کے تحفظ، اداروں کی مضبوطی اور آنے والی نسلوں کی فکر سے ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں کتاب میں بیان کردہ ایک آخری تہذیبی اصول پر بات ختم کرتے ہیں جو سوچنے کے لیے ایک نیا در کھولتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا گیا ہے، عظیم قیادت وہ نہیں جو زیادہ اختیار رکھے، بلکہ وہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے حق محفوظ کر جائے۔ Great leadership is not that which accumulates the most authority, but that which preserves the most rights for future generations. یہ ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جی، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے کسی بھی نظام میں، چاہے وہ ایک کمپنی ہو، ایک معاشرہ ہو یا ایک ملک، کیا ہم صرف حال پر قابو پانے اور اپنے دور کو کامیاب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا مستقبل کے لیے کچھ محفوظ بھی کر رہے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہمارے آج کے فیصلے، چاہے وہ ماحولیات سے متعلق ہوں، معیشت سے یا ٹیکنالوجی سے، آنے والی نسلوں کے مواقع چھین رہے ہیں یا ان کے لیے راستے بنا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ابو بکر ماڈل ہم سب کے سامنے رکھتا ہے۔